قرآن مجید کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ یہ مضمون اتنا وسیع الذیل ہے اور اتنا متنوع الاطراف ہے کہ اس پر پوری کتابیں لکھی گئی. وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کس کس پہلو سے معجزہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت ان کا احصاء یا استقصاء مقصود نہیں ہے، ناممکن ہے. صرف موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں ان عنوانات کے ذیل میں. اس میں اصل جو ہے شے وہ تو وہی تاثیر قلبی، دل پر جا کر لگنے والی بات. از دل خیزت بر دل ریزت، دل کی گواہی. اصل تو ہے اس کا اعجاز یہی کہ دل پر جا کر لگتی ہے اگر انسان کے اندر تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بار عرض کر چکا ہوں، اگر اس زبان سے کم اتنی واقفیت ہو جائے کہ براہ راست قرآن آپ کے دل پر اتر سکے. یہ تو ہے اس کا اصل پہلو اعجاز کا. لیکن اضافی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت اس کے معجزے ہونے کا اہم تر پہلو، نمایاں تر پہلو جو ہے وہ اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عذوبت. عذوبت یعنی مٹھاس. اس کلام میں جو مٹھاس ہے، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صوتی آہنگ ہے. وہ صوتی آہنگ ڈیوائن میوزک ہے. اس میں مٹھاس، فصاحت، بلاغت، الفاظ کا انتخاب، بندشیں کس قدر چست بندشیں ہیں، کیسی ترکیبیں ہیں، یہ تمام چیزیں صوتی آہنگ ہے. یہ ہے در حقیقت نزول کے وقت قرآن کے معجزہ ہونے کا سب سے نمایاں پہلو. اور یہاں وہ بات اب نوٹ کر لیجئے جو میں نے عرض کی تھی کہ ہر رسول کو معجزہ دیا گیا اسی طرز کا جس طرز کی چیزوں کا ان کے زمانے میں سب سے زیادہ شغف تھا لوگوں کو یا رواج تھا، چرچا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو، لہذا وہ میدان کے اندر مقابلے کے لیے وہ چیزیں دی گئیں کہ جنہوں نے جادوگروں کو شکست دے دی. اسی طریقے سے جس قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے اس قوم کا اصل ذوق تھا قدرت کلام. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اصل میں تو بولنے والے ہم ہی ہیں، باقی دنیا تو گونگی ہے. ان کی زبان دانی کا یہ عالم ہے کہ جو چیزیں یا جو حیوانات انہیں پسند ہوتے تھے ان کے نام رکھنے شروع کرتے تھے. 5,000 نام ہیں. شیر کے لیے 5,000 الفاظ ہیں، تلوار کے لیے 5,000 الفاظ ہیں. یہ ان کی قادر الکلامی، ان کی زبان پر قدرت، ہر شے کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کو جدا ایک نام دے دینا. اب گھوڑا ہے، گھوڑا ان کی بڑی محبوب شے ہے، اس کے لیے نہ معلوم کتنے نام. تو وہ وسعت جو تھی اس زبان کی، پھر یہ کہ ان کا ذوق اور شوق تھا. آپ اندازہ کیجئے اس زمانے میں ان کے سالانہ مقابلے ہوتے تھے کہ اس سال کا سب سے بڑا سیلیبریٹڈ پوئٹ کون ہے. تمام شعراء جو ہے قصیدے لکھ کر لاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا. پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کا قصیدہ جو ہے یہ سب پر بازی لے گیا. پھر بقیہ تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے باقاعدہ اس کے عظمت کے اظہار کے لیے اور اعتراف کے طور پر. اور پھر وہ قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر کہ یہ ہے اس سال کا قصیدہ. حاصل جو ہے اس سال کا جو بھی شعراء کا کلام ہے اس میں سب سے چوٹی کی چیز یہ ہے. چنانچہ جو آخری ہے سبع معلقہ کے شاعر حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے. اب اندازہ کیجئے ملک الشعراء، مسجود الشعراء، شاعروں نے جنہیں سجدہ کیا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. تو بڑا پیارا جملہ کہا ہے، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی، اس کے نزول کے بعد اب کسی کے لیے کچھ کہنے کا موقع باقی ہے؟ کوئی اپنی فصاحت و بلاغت کے اظہار کی کوشش کر سکتا ہے؟ اب بعد القرآن، قرآن کی آمد کے بعد گویا کہ زبانیں گنگ ہو گئی، تالے پڑ گئے. وہ ملک الشعراء جو ہے اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے. تو یہ ہے اصل. اور آج بھی جو جن کی مادری زبان عربی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے اس اعجاز کو محسوس کر سکتے ہیں. غیر عرب لوگوں کے لیے اس کو محسوس کرنا ممکن نہیں. بڑی محنت کریں یا مولانا علی میاں مدظلہ ہوئی کی طرح کی کوئی مہارت عربی ادب کے اندر کوئی انسان حاصل کر لے تو پھر تو وہ واقعتاً اس کو محسوس کر سکے گا، اپریشیٹ کر سکے گا قرآن مجید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے فصاحت و بلاغت میں. لیکن ہم ایسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں.
اس کا صوتی آہنگ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ قراءت قرآن جو ہے اس کے اندر واقعہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس سے اپنی خود ایک کیفیات ہے قلب کے اندر۔ کوئی تار ہیں ہماری فطرت کے کہ جنہیں یہ جو صوتی آہنگ ہے اور یہ جو ملکوتی غنا ہے قرآن کا وہ انہیں چھیڑتا ہے۔ لیکن فصاحت اور بلاغت میں کیا مقام ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ انہی کے لیے ہے جو جن کی مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ البتہ غیر عرب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، یا یوں کہیے کہ دائمی اعتبار سے، ابدی اعتبار سے، بالخصوص عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے نمایاں پہلو کون سا ہوگا؟ پہلے میں عرض کر چکا ہوں اس کی تاثیر، وہ پہلے بھی معجزانہ تاثیر تھی، آج بھی معجزانہ تاثیر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ براہ راست ہم کلامی حاصل ہو جائے تو وہ دل گواہی دے گا، وہ ہم آہنگی اور ہارمنی جو ہے، سمپیتھیٹک وائبریشن جو ہے، ہمارے قلب کے تار اس کے ساتھ جھنجھنائیں گے، سمپیتھیٹک وائبریشن۔ لیکن اس پر مستزاد اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوا اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی عذوبت، اس کی ادبیت، اور آج کے اعتبار سے دو چیزیں نوٹ کر لینے کی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کا خود قرآن مجید نے بڑے صریح الفاظ میں ذکر کیا ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر مبرہن ہو جائے گی، منکشف ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں، انسان نے جو کچھ، یہ جو علم انسانی کا جو دائرہ ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، مختلف میدان ہیں، ان میں جو انکشافات ہو رہے ہیں، یہ آیات آفاقی، آیات انفسی۔ چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر مورس بکائی، فرینچ سرجن، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کا بہت ہی نمایاں مصداق وہ شخص ہے آج کی دنیا میں، فرینچ سرجن۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے کہا کہ میرا دل اس پر ٹھک گیا کہ اس قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے میں اس پر چونکہ بیان کر چکا ہوں، ان آیات سے پہلے کیا سمجھا گیا یہ ایک دوسری بات ہے۔ وہ اس دور میں جب کہ ابھی انسان کا اپنا ظرف ذہنی وسیع نہیں ہوا تھا، علوم انسانی کا دائرہ اور معلومات انسانی کا دائرہ ابھی محدود تھا، وہ کیا سمجھا گیا یہ بات اور ہے۔ الفاظ قرآن جو اس کا ٹیکسٹ ہے، اصل تو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اہمیت جو ہے وہ تو ان الفاظ کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے یہ محسوس کیا اور دعویٰ کیا کوئی شے ایسی نہیں قرآن میں، ایک لفظ ایسا نہیں کہ جسے آج تک جتنے بھی اکتشافات ہوئے ہیں سائنس کے، ان میں سے کسی چیز نے کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ تقابل اس نے کیا تورات کے ساتھ۔ تورات سے مراد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس لیے کہ انجیل جس کو عام طور پر اناجیل اربع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گاسپلز ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، ان میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں نہیں، وہ تو مواعظ ہیں، زیادہ تر اخلاقی تعلیمات ہیں، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات ہیں۔ لیکن تورات میں تو ہے، خاص طور پر بک آف جینیسس، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اللہ نے کیسے اسے بنایا، مختلف سائنٹیفک فنومینا اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جدید سائنس میں، فزکس میں سب سے اہم جو موضوع ہے جس پر کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنسدان لگے ہوئے اس گتھی کو سلجھانے میں، کائنات کیسے وجود میں آئی، اور ارلی وہ جو فرسٹ 3 منٹس کیا تھے، ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہ بنیادی فورسز کون سی ہیں، 4 ہیں یا 3 ہیں، اور جیسے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے اندر کمی آ رہی ہے، توحید کی طرف جا رہا انسان فزکس کے میدان میں۔ تو ان کے اعتبار سے اس نے یہ محسوس کیا کہ تورات میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ بھی میں نے شاید پہلے بیان کی ہے اپنے اسی گفتگوؤں کے دوران، اس لیے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی۔ وہ تو نیبوکڈنضر کا حملہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے، اور اس میں جب کہ یروشلم تہس نہس کیا گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کی بنیادیں بھی کھود ڈالی گئی، اور یروشلم کے بسنے والے یا تہہ تیغ کر دیے گئے۔ جو فگرز آتی ہیں وہ تو یہ کہ 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کر
نیبوکڈنیزر بیبیلونیا لے گیا. ایک متنفس باقی نہیں رہا اس شہر میں. آپ اندازہ کیجئے اگر یہ فگر صحیح ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 700 سال قبل، آج سے یوں سمجھئے کہ 2600 برس قبل 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا یروشلم، کہ 6 لاکھ قتل کیے گئے اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا ہے ہانک کر، اور بھیڑ بکریوں کی طرح گلے بنا کر لے گیا. اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں، نہ تو وہ اب جو وہ پتھر کی تختیاں ہیں ان کا کوئی وجود ہے، نہ وہ اصل بکس جو تھیں جن کو میں نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ جو تختیاں دی گئی تھی ان پر تو 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے. باقی جو صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن جنہیں کہتا ہے، صحیفے جو موسیٰ کے ہیں وہ 5 ہیں، 5 بکس، پہلی 5 کتابیں جو ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، اور محرف شکل میں چونکہ پھر یادداشت سے انسانوں نے اس کو مرتب کیا کچھ 100-150 برس بعد، تو اس میں یقیناً جو اس وقت کی ذہنی سطح تھی نوع انسانی کے، علم انسانی کی جو سطح اس وقت تھی، وہ تو تعبیرات جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے مورث بکائی پر کہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کیت المور جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، ابھی تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا وجود نہ تھا. اتنی صحیح تعبیرات جو قرآن مجید کے الفاظ میں آتی ہیں، علقہ اور مضغہ، اس کی جو تعبیرات ہیں. پھر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 پردوں کے اندر رحم مادر میں جنین جو ہے، بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشنز بھی ابھی نہیں تھی. یہ معلومات 1400 برس قبل کہاں سے آ گئی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مختلف جو بھی فیلڈز ہیں فزیکل سائنسز کے، ان میں جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی یہ بات کہ یہ کلام حق ہے. اور یہ کلام حق سائنٹیفک فنومینا کا اعتبار سے بھی اتنا حق اگر ثابت ہو رہا ہے 1400 برس قبل کا کلام، تو گویا کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ گویا کہ ثبوت ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم.